کذالک ننجی المؤمنین، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کو قبول کر لیا، اسے سن لیا، اور اس کی برکت سے ہم نے انہیں قید و بند کے اس غم سے نجات دے دی۔ یہ تسبیح کا کرشمہ ہے، انسان کو قید و بند کے غم سے بھی چھڑا دیتا ہے، حزن و ملال کے آثار کو دل سے مٹا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، اس تسبیح کی برکت دوسرے مومنین کو بھی حاصل ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حزن سے، غم سے، ملال سے، صدمے سے، ذہنی تکلیف سے، کوفتے سے انسان کو اس تسبیح کی برکت سے نجات ملے گی۔ پاکی بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے اپنے اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، ہر طرح کی خوبیوں اور کمالات کا مالک ہے، جو چاہے وہ آن کی آن میں کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت وہ کرا نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا، یؤذینی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک ویشتمونی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، ایک دعا بھی ٹھکرائی نہیں گئی، البتہ ایک دعا کی قبولیت کا انتظار ہے، ابھی اس کی تعبیر نظر نہیں آئی۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین سے میں نے یہ دعا مانگی ہے، اس وقت کا سب سے بڑا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، یا اللہ ان سے ملاقات کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ ابھی تک وہ راستہ پیدا نہیں ہوا ہے اور اسی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی، احمد بن حنبل تو تمہارے ہی سامنے جس سے تم بات کر رہے ہو وہی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی تمہاری قبول فرما لی۔ یہ اس تسبیح کا فائدہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح زندگی میں تسبیح کا کئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ کبھی کسی کی زبان سے تسبیح کا لفظ ہی نہیں ادا ہوتا، حالانکہ یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ ہمارا ایک رکوع اس تسبیح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایک ایک سجدہ اس تسبیح کا محتاج ہے۔ ہم کوئی ایسی نماز نہیں پڑھ سکتے جس میں تسبیح نہ ادا کریں، تسبیح نہ پڑھیں، کوئی ایسی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے، سجدہ ہی نہیں کریں گے، رکوع میں اپنے آپ کو جھکائیں گے ہی نہیں، تو تسبیح کی نوبت کہاں آئے گی؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 80 से भी ज़ायद मकामात पर हमें तस्बीह की तरफ तवज्जो दिलाई कि हम अल्लाह की तस्बीह पढ़ें, अल्लाह की पाकी बयान करें। इस तरफ हमारी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 80 से भी ज़ायद मकामात पर मबज़ूल कराई है। इससे आसानी के साथ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह काम कितना अहम है, कितना बुनियादी है और कितना ज़रूरी है। मगर इसके बावजूद जब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, अपने आप पर गौर करते हैं, अपनी आस-पास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं तो बड़ी मायूसी हाथ लगती है। ज़िंदगी में तस्बीह का कहीं नामो निशान ही नहीं है। कभी किसी की ज़बान से तस्बीह का लफ्ज़ ही नहीं अदा होता। हालांकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हमारा एक रुकू इस तस्बीह के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा एक एक सजदा इस तस्बीह का मोहताज है। हम कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ सकते जिसमें तस्बीह ना अदा करें, तस्बीह ना पढ़ें। कोई ऐसी नमाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, सजदा ही नहीं करेंगे, रुकू में अपने आप को झुकाएंगे ही नहीं, तो तस्बीह की नौबत कहाँ आएगी। नमाज पढ़ते तो कुछ ना कुछ इससे वास्ता बना रहता। लेकिन हम नमाज से अपना रिश्ता तोड़कर जो थोड़ा बहुत रिश्ता इस तस्बीह से बन सकता था उसको भी हमने तोड़ कर रख दिया। इससे हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तस्बीह से गाफिल होकर, तस्बीह से रिश्ता तोड़कर, तस्बीह को नज़रअंदाज करके हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। दुनियावी तौर पर, अभी खुरवी नुकसान को छोड़िए, दुनियावी तौर पर हम कितना नुकसान कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाएं कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह एक बार सफ़र पे निकले। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला, रात गुजारने के लिए एक मस्जिद में चले गए। लेकिन मस्जिद वालों ने कहा कि रात गुजारने की किसी भी मुसाफिर आदमी को यहाँ इजाज़त नहीं। आप यहाँ मुसाफिर हैं, अजनबी है, किसी से कोई जान पहचान नहीं है। मस्जिद में कोई घटना हो जाए, कोई सामान चोरी हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा।
اس لیے ہم لوگ آپ کو مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے ہم مسافر آدمی ہیں، اجنبی ہیں، کافی دور یہاں سے ہمارا ٹھکانہ ہے، منزل بھی بہت دور ہے، یہاں ہمارا کوئی جان پہچان کا بھی نہیں ہے، رشتہ داری بھی نہیں ہے، تو اس رات کے اندھیرے میں، اس خوفناک تاریکی میں ہم جائیں تو جائیں کہاں، اور رات گزارے کہاں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اس سے بحث نہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ آپ رات کہاں گزاریں گے، آپ کی رات کیسے بسر ہوگی۔ کہا علاقہ بھی خطرناک ہے، باہر رات گزارنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اس ماحول کو نظر میں رکھ کر تو مجھے اجازت دے دی جائے۔ لیکن لوگ پھر بھی راضی نہیں ہوئے، مسجد میں جگہ دینے کے لیے، رات گزارنے کی اجازت دینے کے لیے وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، اور اسی مسئلے پر بات چیت کرتے کرتے ان کو مسجد سے باہر لے آئے۔ ادھر سے ایک دوسرا آدمی گزرا، دیکھا یہاں کچھ بحث ہو رہی ہے، کچھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ اختلاف پڑا ہوا ہے، وہ رک گیا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے لگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، یہ بحث تکرار کیوں چل رہی ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ہم مسافر آدمی ہیں، اجنبی ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، رات گزارنے کی اس مسجد میں اجازت چاہتے ہیں، باہر رات گزارنا میرے لیے بہت دشوار اور مشکل ہے، مختلف طرح کے خطرات باہر موجود ہیں، اس خوفناک اور ہولناک تاریک رات میں ہم رات گزاریں تو کہاں گزاریں؟ اپنی جان کو ہم جوخم میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ چلیں، رات گزارنے کے لیے آپ کو جگہ چاہیے، میرے گھر میں گزار لیجیے، مرتا کیا نہ کرتا، جان پہچان اگرچہ نہیں تھی، تعلقات نہیں تھا، رشتہ داری نہیں تھی، مگر اللہ رب العالمین کہ ایسے نیک اور احسان پسند بندے ہر جگہ مل ہی جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی اس محسن کے ساتھ ہو گئے، اس کے گھر گئے اور رات اس کے پاس گزاری، مگر بار بار اپنے اس میزبان کو وہ سبحان اللہ پڑھتے ہوئے سنتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، بستر لگاتے ہوئے، تکیہ لاتے ہوئے، ہر جگہ وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سے اس کی زبان بالکل تر بنی ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، اس سے تمہیں کیا مل رہا ہے؟ اس کا فائدہ ذرا ہم کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے، ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ میزبان نے کہا کہ اس ذکر کی برکت سے کیا کچھ ہے جو ہمیں نہیں ملا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہ ملی ہو، اللہ نے ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیا، اللہ سے ہم نے جو بھی دعا کی وہ قبول ہو گئی۔ کہا کوئی بھی دعا رد نہیں ہوئی ابھی تک، ساری دعائیں تمہاری قبول ہو گئیں؟ کہنے لگا کہ ساری دعائیں میری قبول ہو گئی، ایک دعا بھی ٹھکرائی نہیں گئی، البتہ ایک دعا کی قبولیت کا انتظار ہے۔
ابھی اس کی تعبیر نظر نہیں آئی۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا اللہ رب العالمین سے میں نے یہ دعا مانگی ہے۔ اس وقت کا سب سے بڑا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہے، یا اللہ ان سے ملاقات کی کوئی سبیل پیدا کر دے۔ ابھی تک وہ راستہ پیدا نہیں ہوا ہے اور اسی دعا کی قبولیت کے انتظار میں ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ احمد بن حنبل تو تمہارے ہی سامنے جس سے تم بات کر رہے ہو وہی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی تمہاری قبول فرما لی۔ یہ اس تسبیح کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح بندوں کو نوازا جاتا ہے اس تسبیح کی برکت سے، اس طرح انعامات اور اکرامات کی بارش کی جاتی ہے اس تسبیح کی برکت سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، حضرت ذُنُّون کو یاد کرو، حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، مچھلی والے پیغمبر کو یاد کرو جنہیں مچھلی نے نگل لیا، اپنے پیٹ کے قید خانے میں ان کو قید کر لیا۔ اور یہ پیٹ کا قید خانہ ایسا قید خانہ ہے، ایسا زبردست قید خانہ کہ اس قید خانے میں کوئی 2-4 گھنٹے کے لیے چلا جائے تو سلامت نہیں رہتا۔ 2-4 ہی گھنٹے میں وہ پیشاب پخانے خون ہڈی گوشت پوش میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا، اس کے پیٹ میں پڑے رہے، ہفتوں پڑے رہے، مہینوں پڑے رہے، بعض روایت کے مطابق 40 دن تک پڑے رہے، اور سبحان اللہ کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے اسی پیٹ کے اندر، اور اس قید سے بھی اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے ان کو نجات دی، انہیں نکال دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے، تسبیح کا ورد کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے۔ لیکن اس تسبیح کی برکت سے صحیح سلامت واپس آئے۔ مچھلی نے ان کو اگل دیا ساحل پر لا کر، سمندر کے کنارے لا کر، دوسری زندگی ان کو مل گئی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ برکت ان کے تسبیح پڑھنے کی تھی۔ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کو قبول کر لیا، اسے سن لیا، اور اس کی برکت سے ہم نے انہیں قید و بند کے اس غم سے نجات دے دی۔ یہ تسبیح کا کرشمہ ہے، انسان کو قید و بند کے غم سے بھی چھڑا دیتا ہے، حزن و ملال کے آثار کو دل سے مٹا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص واقعہ نہیں ہے، اس تسبیح کی برکت دوسرے مومنین کو بھی حاصل ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، حزن سے، غم سے، ملال سے، صدمے سے، ذہنی تکلیف سے، کوفتے سے انسان کو اس تسبیح کی برکت سے نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے یہ کفار مشرکین آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ کو مجنون، پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو کاہن کہتے ہیں، آپ کو لڑانے بھڑانے والا، گھروں میں پھوٹ ڈالنے والا انسان کہتے ہیں، طرح طرح کے آپ پر الزامات لگاتے ہیں، آپ کو اپنی سازش کے تحت مختلف ناموں سے بدنام کرتے ہیں، اپنی دشنام ترازیوں کے ذریعہ آپ کو اذیت پہنچاتے رہتے ہیں، دکھ اور تکلیف اور صدمے میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس صدمے سے، اس دکھ سے، اس تکلیف سے، اس ذہنی کوفت سے، اس مانسک تناؤ سے نکلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 2 دوا بتلائی، اس کے لیے 2 دوا بتلائی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ۔ ایک کام یہ کرنا ہے کہ ان کا جواب نہیں دینا ہے، یہ لوگ جو کچھ بھی من میں آئے کہتے رہے، آپ کو جواب نہیں دینا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کا پانی پینا ہے، ان سے الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بحث تکرار نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیے، ان کو جو تبصرہ کرنا ہے کرنے دیجیے، آپ کے کاموں کا ثواب آپ کو ملے گا، ان کے تبصروں کا عذاب ان کے سر رہے گا۔ اس لیے جواب کی ضرورت نہیں، آپ صبر کیجیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مشن کی حقانیت اور صداقت کو یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ آپ پر تنقیدیں کرتے ہیں، آپ کے کام پر تنقید کر رہے ہیں، آپ کے مشن اور تحریک کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے کرتے، ناواقفیت کی وجہ سے کرتے، پڑھائی لکھائی کی کمی کی وجہ سے کرتے، سوجھ بوجھ کے فقدان کی وجہ سے اگر وہ تنقید کرتے تو صفائی دینے کی ضرورت تھی، مگر یہاں تو سب جان بوجھ کر یہ سب کیا جا رہا ہے، اس لیے صفائی دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ صبر سے کام لیجئے۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اور یہ ایک دوا ہے ان کی دشنام ترازیوں کا، ان کی اذیت ناکیوں کا۔ ایک علاج یہ ہے کہ آپ صبر کیجیے۔ گالی باز کو جواب میں اگر گالی دی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف صبر کر لینے سے اس کو ہوتی ہے۔ یہ تو اس کے دل و دماغ کی غذا ہے کہ لوگ اس کو گالی دیتے رہے، اور جب گالیاں نہیں ملتی تب وہ بھوکا ہو جاتا ہے، تب وہ تڑپتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو گالیاں دیتے رہو، ان کا جواب دو گے تو ان کو خوراک مل جائے گی، ان کو خوراک دینے کی ضرورت نہیں، ان کو اسی طرح تڑپنے دو، اپنے کام سے کام رکھو، ان کے گالیوں کا اثر مت لو، اس کی وجہ سے اپنا مشن مت روکو، اپنی تحریک کو منقطع مت کرو، صبر کرتے رہو اور اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھتے رہو۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہو۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، یہ علاج ہے ان کی گالیوں کا، ان کی بدتمیزیوں کا، ان کے تمسخر اور تضحیک کا۔ ان کے جواب میں آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے، صبح پڑھیے، شام کو پڑھیے، رات میں پڑھیے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھیے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیے، سورج ڈوبنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے کے بعد بھی، رات کے اندھیرے اور تاریکی میں بھی اس سبحان اللہ کا ورد کرتے رہیے۔ سبحان اللہ الحمدللہ زبان پر جاری رکھیے۔ لعلک ترضیٰ، فرمایا اللہ رب العالمین نے فائدہ کیا ہوگا؟ ساری تکلیف دور ہو جائے گی، سارا غم غلط ہو جائے گا،
سارے ٹینشنوں سے نجات مل جائے گی، سارے الجھن کافور ہو جائیں گے، کافروں کے دیے ہوئے صدمے کا کوئی اثر آپ کے دل و دماغ پر باقی نہیں رہے گا۔ لعل کا ترضا، آپ کو خوشی حاصل ہوگی، آپ راضی ہو جائیں گے، حشاش بشاش ہو جائیں گے، چہرے پر ہمیشہ آپ کے رونق اور تازگی رہے گی۔ کیا کرنے سے رہے گی؟ تسبیح پڑھنے سے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرنے سے۔ یہ اس تسبیح کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، مخاطب کر کے سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، اس رب کی جو سب سے بلند ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے اس رب کی تسبیح بیان کیجیے جو عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ سارا حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اس تسبیح پڑھنے کے پابند ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، لوگ جوگ در جوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے، تو آپ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں۔ فسبح بحمد ربک، اللہ کی حمد و ثنا کے گن گائیں۔ یہ تسبیح، یہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے ان انعامات کا شکریہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ تسبیح اور حمد و ثنا کے ذریعہ آپ مرنے کی تیاری کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، آپ کا دین غالب ہو گیا ہے، دنیا کے سارے دین مغلوب ہو گئے، اسلام کے نیچے دب گئے، اللہ نے آپ کو اسی دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا تھا، مقصد پورا ہو گیا ہے، اس لیے اب آپ مرنے کی تیاری کیجیے، اور یہ تیاری تسبیح کے ذریعہ کیجیے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ رب العالمین کی تسبیح اور حمد و ثنا کے ذریعہ اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کے ذریعہ موت کی تیاری کیجیے۔ تو یہ تسبیح ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں 80 سے زائد مرتبہ توجہ دلائی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں وہ ساری مخلوقات جو زمین میں ہیں اور جو آسمان میں ہیں، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں وہ ساری مخلوقات جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، فرمایا اللہ رب العالمین نے کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اور پرندے بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، اللہ رب العالمین ان تمام کی تسبیحات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہر ایک چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنے میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس تسبیح کا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا، پابند بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فوائد بھی گنائے ہیں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من قال فی الیوم سبحان اللہ و بحمدہ مئۃ مرہ حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص سے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ تسبیح ہے، سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار پڑھ لے تو اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کی سطح پر تیرنے والے خس و خاشاک اور کوڑا کرکٹ کے برابر بھی ہوں تو اللہ رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کتنی فضیلت ہے، کتنا فائدہ ہے اور کتنا ثواب ہے اس تسبیح کے پڑھنے کا، سبحان اللہ و بحمدہ. اور کتنا ہلکا کام ہے، کتنا آسان کام ہے، اسے زبان سے ادا کر دینا کتنا معمولی سا کام ہے، اور اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہے. اس کے باوجود بھی ہم اس کلمے کو اپنی زبان پر دہرانے کی عادت نہ ڈالیں تو یہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین کو 2 کلمے، 2 جملے بڑے پسند ہیں، زبان اور میزان پر ان کا وزن بہت زیادہ ہے. اس میزان پر، اس ترازو پر جہاں انسان کے نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 جملوں کا وزن اس میزان پر بہت زیادہ ہوگا. خفیفتان علی اللسان، اور ان 2 جملوں کو زبان سے ادا کرنا بڑا ہلکا کام ہے، بہت معمولی کام ہے. کیا ہے 2 جملے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسے یاد کرنے میں کتنا دیر لگے گی؟ 2 جملے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رحمان کو بہت محبوب ہیں، میزان پر اس کا وزن بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض. سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ اتنے قیمتی جملے ہیں، ذکر اور تسبیح کے اتنے اہم کلمات ہیں کہ ان کے ثواب سے زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا پوری بھر جاتی ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. اگر ان کے ثواب کو پہاڑوں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے تو پہاڑ زمین سے آسمان کو چھو دیں گے. تملأان ما بین السماء والارض. یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کا فائدہ ہے. اتنا ثواب، اتنی نیکیاں، اتنا اجر اس پر ملتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا اس سے بھر جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی تشریف لائی. کام کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی تھی، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے تھے. ان سب کی شکایت کر کے کسی خادم یا خادمہ کا انتظام کرانا چاہتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ان سے کہ 33 بار سبحان اللہ کہہ دو. جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ کہو، 33 بار الحمدللہ کہو، 34 بار اللہ اکبر کہو. یہ وظیفہ تمہارے لیے خادم اور خادمہ سے بہتر ہے. جتنا ہاتھ وہ لوگ بٹائیں گے تمہارے کاموں میں، تمہاری مشقتوں کو جتنا ہلکا کریں گے، اس وظیفے کا ورد کرنے سے تمہاری ساری تھکاوٹ آٹومیٹک دور ہو جائے گی. تمہارے جسم میں تھکن ہی نہیں رہ جائے گی. خادم اور خادمے
کی ضرورت کا جو تمہیں ابھی احساس ہو رہا ہے وہ احساس تمہارا ختم ہو جائے گا. تمہیں لگے گا کہ نہیں ہم اپنی زندگی خود سے جی سکتے ہیں نوکر اور نوکرانیوں کی مدد کے بغیر. کرنا کیا ہے؟ سونے کے لیے جب انسان بستر پر جائے تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لے, 33 بار الحمدللہ پڑھ لے اور 33 بار اللہ اکبر کا ورد کرے. اللہ نے کیا فرمایا؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین اور آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. ہمیں توجہ دلائی جا رہی تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتے, اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے؟ ساری مخلوقات جو کام کر رہی ہے اس کام کو کرنے میں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بہت ہلکا کام ہے. زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کے بھی تم لوگ روادار نہیں ہو. اللہ سے اتنی بھی رشتہ داری نہیں رکھ سکتے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان سے کہتے رہو. ساری مخلوق جاندار ہو بے جان ہو, شجر حجر پتھر پہاڑ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انا سخرنا الجبال معه یسبحن والطیر. فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور وہ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. ساری مخلوقات جاندار بے جان جمادات نباتات چرند پرند درند سب اللہ رب العالمین کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں بھی اس تسبیح کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ کا ہمیں بھی ورد کرنا چاہیے. یہ تسبیح پڑھنے کا ایک مطلب ہے کہ یہ ورد کرتے رہے, اور تسبیح پڑھنے کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جائے. اللہ کو ہر عیب سے, ہر نقص سے, ہر کمی سے, ہر کجی سے, ہر خرابی سے, ہر برائی سے پاک قرار دیا جائے. اللہ کے بے عیب ہونے کا اعلان کیا جائے. سبحان اللہ عما یصفون. مشرکین اور کفار اللہ رب العالمین کے بارے میں جس طرح کی نازیبا باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتوں سے اللہ کو بری قرار دیا جائے, پاک قرار دیا جائے, اس کا چرچا کیا جائے. یہ بھی تسبیح ہے, یہ بھی تسبیح ہے. شرک اور کفر سے اللہ رب العالمین کو پاک قرار دیا جائے. شرک اور کفر کی مخالفت کی جائے, کفار اور مشرکین کی مخالفت کی جائے, اللہ کی عظمت کا اعلان کیا جائے, اس بات کیا جائے, اسے لوگوں کو سمجھایا جائے. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سن سکتا اس لیے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے مجرم ہیں, بڑے پاپی ہیں, کس منہ سے اللہ کو پکارے؟ چلو مدار والوں کو پکار لیتے ہیں, قبر والوں کو پکار لیتے ہیں, نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کو پکار لیتے ہیں. ہمارا منہ تو اس لائق نہیں کہ اللہ سے کچھ مانگے. ہم ان اللہ والوں سے کہتے ہیں وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دیں گے. جو لوگ اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جائے, یہ بھی تسبیح ہے. ان کو یہ سمجھایا جائے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے دعا مانگو, میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, میرے سامنے رو اور گڑگڑاؤ, تمہاری دعاؤں کو سننے والا میں ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بچا سکتا ہوں, زندہ صحیح سلامت واپس نکال سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے صحیح سلامت باہر نکال سکتا ہوں. اس سے بڑی مصیبت تو تمہارے اوپر نہیں آئی ہے. تمہاری مصیبتوں سے میں تمہیں کیوں نہیں نکال سکتا؟
کیا ان پیروں کے پاس، ان باباؤں کے پاس، ان ولیوں کے پاس، ان نبیوں کے پاس، ان دیوی دیوتاؤں کے پاس ہم سے بھی زیادہ طاقت آ گئی؟ جنہیں میں نہ بچانا چاہوں اسے یہ بچا لیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ حکیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ عزیز ہے، غالب ہے، اس کی مرضی کے خلاف ایک پتا ہل نہیں سکتا۔ اگر وہ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبت میں رکھنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس مصیبت سے باہر نہیں نکال سکتی۔ اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں کسی مصیبت میں ڈالتا بھی ہے تو حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت ڈالتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، حکمت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو انسانوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کو صحیح سے سمجھتے نہیں، اللہ سے زیادہ مہربان دوسرے کو مان لیتے ہیں، دوسروں کے پاس حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے چلے جاتے ہیں، جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین میرے خلاف بھی فیصلہ کر دے تو فلاں پیر اور فلاں بزرگ ایسے ہیں جو اللہ کے اس فیصلے کو بدلوا دیں گے، اس فیصلے کے خلاف بھی ہمارا بیڑا پار لگا دیں گے۔ ان نادانوں کو توحید سمجھانا، اللہ کی عظمت بتانا، یہ بھی تسبیح ہے اور اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ پاکی بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے اپنے اس رب کی جو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، ہر طرح کی خوبیوں اور کمالات کا مالک ہے، جو چاہے وہ آن کی آن میں کر سکتا ہے، اور جو نہ کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت وہ کرا نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، یؤذینی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک ویشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک۔ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، اس لیے کہ میری شان، میری عظمت کی گواہی نہیں دیتا، میری طاقت و قدرت کو ماننے میں شرماتا ہے، آناکانی کرتا ہے، میری عظمت کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ میں نے اسے پہلی بار پیدا کیا اور اب یہ کہتا ہے دوبارہ اللہ کیسے پیدا کر دے گا؟ مر جائیں گے، جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، مٹی میں دفن کر دیے جائیں گے تو سڑ گل کر مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کہہ کر، اس طرح کی باتیں کر کے ابن آدم انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پہلی بار پیدا کرنا، میں نے اس انسان کو پہلی بار پیدا کیا، دوسری بار پیدا کرنا تو پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ مجھے انسانوں کو دوسری بار پیدا کر کے ہی رہنا ہے۔ اس دنیا میں انسانوں نے جو کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے۔ اگر یہی زندگی ہی انسان کی سب کچھ ہو جائے تو اس کی نیکیوں کا انعام اسے کب ملے گا؟ اس کی بدماشیوں کی اس کو سزا کب ملے گی؟ ایک انسان پورے کے پورے شہر کو اجاڑ دے، ہزاروں ہزار بچوں کو یتیم بنا دے، ہزاروں ہزار عورتوں کو بیوہ بنا دے، شہر کے شہر کو اپاہجوں کی بھیڑ میں تبدیل کر دے، کیا اس کے مر جانے سے اس کا حساب ہو جائے گا پورا؟ مر جانے سے حساب نہیں پورا ہوگا۔ اس کی اس بدماشیوں کی پوری سزا دینا یہ اللہ رب العالمین کے انصاف کا تقاضا ہے، اور یہ سزا اسی وقت ملے گی جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے ہمیشہ ہمیش کی زندگی دی جائے گی، اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اسے مسلسل تڑپایا جائے گا، تب جا کے اس کے ان کرتوتوں کا حساب ہوگا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انسان کی یہی زندگی ہی سب کچھ ہے، مر جانے کے بعد سارا معاملہ خلاص، تو اللہ رب العالمین کا انصاف نہیں قائم ہو پائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے،
یہ کہہ کر اذیت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ حالانکہ دوسری بار پیدا کرنا میرے لیے تو پہلی بار پیدا کرنے سے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے تو پہلی بار بھی آسان تھا، لیکن سمجھانے کے لیے ایک بات کہی جا رہی ہے کہ کسی کام کو کرنا پہلی بار مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، میرے بارے میں ایسے اعتقادات رکھتا ہے جو میری شان کے لائق نہیں ہیں، میرے شایان شان نہیں ہیں۔ کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں کہہ دیتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ رہا ہے، گھما پھرا کے اللہ کا بیٹا ہی کہتا ہے۔ اللہ کے نور کا ٹکڑا کہنا بیٹا ہی کہنا ہے۔ انسان اپنی اولاد کو کہتا ہے ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ ہمارے کلیجے کا ٹکڑا ہے، اسی بات کو گھما پھرا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس طرح کی باتیں کرنے والے حقیقت میں مجھے گالی دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، میری توہین کرتے ہیں، میری شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس کے باوجود وہ انسان کو کھلاتا پلاتا ہے، زندگی میں سانس لینے کا موقع دیے ہوئے، زندہ رکھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ رب العالمین کی رحمانیت کو مانتا نہیں۔ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اسے تسلیم نہیں کرتا۔ تکلیف ہو جائے، مصیبت میں پھنس جائے، مشکلات سے گھر جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کے بجائے دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، تمہاری تکلیفوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والا اللہ ہے، دکھوں اور دردوں کا مداوا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اپنی رحمتوں کے پانی سے ہماری تکلیفوں اور مصیبتوں کو بہا دینے والا اللہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کس کی رحمت کھڑی ہو سکتی ہے؟ ہم کتنے بیوقوف ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس رحمت کو بھول کر ان کے دروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کی پاکی بیان کیجیے۔ اللہ بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرح کی خوبی اللہ کے اندر موجود ہے، ہر کمال کا وہ مالک ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، کسی بھی کام کو کرنے سے وہ عاجز نہیں ہے اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین خود ہی کہتا ہے کہ ہم بندوں سے قریب ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو ہماری یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی کہ ہم اللہ کو دور مان لیں اور اللہ کو پانے کے لیے ان کی مزاروں کا چکر لگانے لگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تسبیح کی ان حقیقتوں کو سمجھنے اور دنیا کو سمجھانے کی توفیق دے، اور تسبیح کے کلمات سے اپنی زبان کو برابر تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم اور دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔